یقیناً سچ فرمایا اللہ عز و جل نے کہ بارش کا علم کب کہاں کیسے کتنی اترتی ہے کسی کو نہیں۔ اس وقت آپ میرے پس منظر میں بادلوں کی آوازیں اور شدید بارش کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ محکمہ موسمیات کی جنوبی پنجاب اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں پیشین گوئی تھی، لیکن یوں اچانک اور شدید موسلا دھار بارش اور ساتھ ژالہ باری یعنی بارش کے ساتھ برف کا گرنا، یہ بالکل غیر متوقع ہے، اور بالکل اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں کہ کہاں کیسے کتنی کس پر اترتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے کاروں اور گھروں کے شیشوں کو نقصان پہنچنے کا، اسی طرح پرواز کرتے جہازوں کو اور انسانوں اور جانوروں کو نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہے۔ اللہ عز و جل سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ غور کریں تو یہ ہوا میں فضا میں برف کیسے بنتی ہے؟ ظاہر ہے کہ پانی سے اٹھنے والی آبی بخارات کو بادلوں کی سرد ہوائیں جما دیتی ہیں اور بارش کے ساتھ وہ یوں برستے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ کوئی سسٹم، کوئی نظام، اور وہ کون چلانے والا ہے؟ اسی کی طرف اللہ عز و جل نے قرآن میں بارہا غور و فکر کا حکم دیا۔ سورہ الرعد ہے باقاعدہ۔ الرعد کا مطلب ہے گرج، چمک۔ رعد فرشتے کی آواز کو بھی کہتے ہیں اور بادل کی گفتگو کو بھی۔ جی ہاں، یہ بادل کی گفتگو ہے۔ اللہ اکبر۔ سلسلہ الصحیحہ میں ہے، قبیلہ بنو غفار کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل ينشئ السحاب فینطق احسن النطق ویضحک احسن الضحک۔ اللہ بادلوں کو پیدا کرتا ہے تو وہ بولتا ہے بہترین بولنا اور ہنستا ہے بہترین ہنسنا۔ یہ صرف عذاب ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بھی آوازیں ہوتی ہیں۔ عذاب تو یہ جس پر اللہ چاہتا ہے بن کر اترتے اور برستے ہیں، جیسے سورہ الرعد ہی کی آیت ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ بارش اللہ کی رحمت بھی ہے اور تباہی کا موجب بھی ہو سکتی ہے۔ بادل دیکھ کر رحمت کی امید بھی بن جاتی ہے، مگر ساتھ یہ فکر بھی دامنگیر ہوتی ہے کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ تو بس انسان کو اللہ یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر ہمیشہ رہنا چاہیے۔ هو الذی یریکم البرق، وہی ہے جو تمہیں برق بجلی دکھاتا ہے، خوفاً خوف بھی ہوتا ہے، وطمعاً اور امید بھی، جیسے کہ جہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا، جو زمین مردہ ہو چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے، تو وہ بھی سیراب ہوگی اور زندہ ہوگی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، آسمان سے بارش برسانا ہو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرنا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، جانوروں کی، حتیٰ کہ جنہیں ہم پانی پہنچا نہیں سکتے، کئی ایسے مخلوقات ہیں اللہ کی، ان کو اللہ اس کے ذریعے زندہ کرتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کا چلنا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور یہ ہوا بھی بے لگام نہیں ہے کہ بس چل پڑی تو چل پڑی، بلکہ یہ مسخر ہے، تابع ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اتنی بڑی بڑی ایسی مخلوقات جنہیں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے تابع ہے، تو اے انسان تو کیوں رب کے آگے اکڑتا ہے؟ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، عقلوں والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔